اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ بڑا اہم وظیفہ ہے۔ جن بچیوں کی اور جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو اس حوالے سے آج کا یہ وظیفہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے، اس آیت کا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ آیت اللہ کا قرآن ہے، اور ایک بندے نے اس کا وظیفہ کیا ہے، اور اللہ پاک نے 24 گھنٹوں کے اندر اس کا جو رشتہ ہے، جہاں اس کی خواہش تھی وہاں پر طے پا چکا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم ویڈیو ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے یہ ایک ایسے میرے نبی کی پیاری سنت ہے جو کہ کئی گھر ایسے پریشان حال ہے کہ جن کو کوئی اچھا مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ کئی بچیوں کی تو عمر بھی اس حد تک زیادہ ہو چکی ہے، رشتہ ڈھونڈتے ان کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود اگر رشتہ مل بھی گیا ہے اور شادی ہو بھی چکی ہے تو ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ پریگننسی نہیں ہوتی، ایج فیکٹر ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی بہت ساری مشکلات پیش آتی ہے۔ تو کئی لوگ گھروں کے گھر اتنا سارا پیسہ ضائع کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ بڑے پریشان ہے۔ اور میڈیکل وائز اگر آپ سوچے اور اس کی ریسرچ کرے اور کسی سے آپ مشورہ کریں تو جو میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا ہے کہ جیسے ہی بچہ بالغ ہو جائے اور بچی بالغ ہو جائے تو فوراً ان کی شادی کر دی جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس وقت انسان کے وجود کے اندر جو جنسی ہارمونز ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کی جوانی ہوتی ہے، اس کی ایک طاقت ہوتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہے وہ بندے کے وجود کے جو ہارمونز ہے، جو جینز ہے، جو کروموسومز ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسانی جسم میں۔ تو یہ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اس سنت کو کافی گھروں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے یہ پریشانیاں پیش آتی ہے۔ رشتہ ڈھونڈتے اتنا وقت گزار دیتے ہیں، کچھ پڑھائیوں کے معاملات ہوتے ہیں کہ میری بچی پڑھ لے، یہ فلاں کلاس تک پہنچے گی، ایم اے کرے گی تو پھر ہم شادی کریں گے، یا فلاں جاب میں جو ہے نا اس کو جو نوکری ملے گی تو پھر ہم اس کے بعد اس کی شادی کا کچھ سوچیں گے۔ کئی بچیوں کی زندگیاں اس وجہ سے خراب ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فوراً اپنانے کی کوشش کرو اور باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا وہ آپ کو رزق دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کیا وہ اللہ پاک جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کے معاملات کو درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا چلوں، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، پھر آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ کی قسم، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جو فیصلہ آپ کرو گے اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام اگر آپ اللہ پر چھوڑ کر کریں گے تو اللہ کی قسم اس کے پیچھے پھر اللہ کی طاقت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہوگی، اللہ پاک کی سلامتی ہوگی، اس کام میں آپ کو کبھی بھی پھر مایوسی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں، جو میرے بھائی ہیں، جو میری بہنیں ہیں، ان کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ آج کے بعد اس قسم کی جو بھی آپ لیٹ کر رہے ہیں رشتے، کہ میری بچی پڑھ لے، ان کی نوکریاں ہو جائے، اور چند معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈیلے کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتوں سے باہر نکلیں، اور اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو فوراً آپ اس رشتے کی جانب جائیں اور شادی کر لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا میرے بھائیوں، میری بہنوں؟ سب سے جو بڑا فائدہ ہے کہ دونوں، خواہ لڑکا ہے یا لڑکی ہو، وہ ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہونے سے بچ جائیں گے، جس کو زنا کہتے ہیں، وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ جب انسان سن بلوغت میں ہوتا ہے تو پھر انسان کی بس کی بات کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ جب ایک غلطی کرتا ہے تو دوبارہ کرتا ہے، دوبارہ کرتا ہے تو پھر کرتا ہے، تو اس وجہ سے پھر معاملات زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو
तो ये छोटा सा इशारा मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप एक कॉपी और पेंसिल ले ले और इस वजीफे को आप लिखना शुरू कर दे अभी। और इस वजीफे को लिख कर इसका आपने बिल्कुल आज से एहतमाम करना है। जिनके घर बचिया है रिश्ता नहीं मिल रहा, और जिनके घर बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, रिश्ते देख देख कर जहन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसा फार्मूला है, और ये एक ऐसा अल्लाह के कुरान की एक आयत है, और ये एक ऐसा वजीफा है। अगर आपको सदके दिल के साथ अल्लाह पर भरोसा रख कर आप इस वजीफे को करेंगे तो अल्लाह की कसम आप मायूस नहीं होंगे। वजीफा नोट फरमाएं, कुरान मजीद की सूरत कसस, उसके अंदर ये आयत है, आप पढ़ भी ले, खुद भी पढ़े, और अभी लिखना है तो आप लिख भी ले। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। दोबारा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। इसका तर्जमा ये है कि ए मेरे रब, जो नेमत भी तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। ये कुरान की आयत है, इसका आप एहतमाम करें, और इसका एहतमाम करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने ये वजीफा करना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अव्वल और आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और आपने इस वजीफे को, एक तस्बीह जो है इस वजीफे की 100 दाने होते हैं एक तस्बीह में, ये एक आपने तस्बीह कर लेनी है, और आप ये ज़बानी याद कर लें, चलते फिरते इसको आप पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह अभी से आप शुरू कर लें। अगर रिश्ते के हवाले से कोई मसला है, इंशाअल्लाह 24 घंटे के अंदर अल्लाह पाक की जानिब से कोई मदद नाजिल हो जाएगी। कोई बंदा आ जाएगा आपके घर, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई खुशखबरी आ जाएगी, आपका जहन बन जाएगा, आप कोई फैसला ले लेंगे जो आपके हक में बेहतर है, आप किसी ऐसे रिश्ते को कंसिडर कर लेंगे जो आपके हक में बेहतर है। बस आपने इस वजीफे को करते रहना है, करते रहना है। बस ये अल्लाह के कुरान की ताकत देखना, इसकी ताकत कितनी है। कुरान की एक छोटी सी ये आयत है, सूरत कसस के अंदर मौजूद है, और मैंने आपको पढ़कर सुना दी है। इसका वजीफा करना आपका काम है। अगर काम ना हो तो मुझे फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाइयों मेरी बहनों। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। और आखिर में मैं एक और बात भी बताना जरूरी समझता हूँ कि आज का ये जो वजीफा है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वजीफे को खुद भी करें, और अपने तमाम फैमिली मेंबरान को, अपने दोस्तों को, अपने अजीज व अकारिब को, जिन जिन के घरों में ये मामलात है, ये परेशानी चल रही है, उनको आप ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से उनकी जिंदगी बन जाए, उनका घर बन जाए। इससे इंशाअल्लाह आपको भी फायदा होगा, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर देगा दुनिया में, और आखिरत में भी आपके लिए आसानियां पैदा होंगी, दुनिया में भी आपके लिए रास्ते हमवार होंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा आखिरत की जिंदगी में भी आपकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मगफिरत फरमाएगा, और यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मगफिरत फरमाएगा। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन और भरोसा रख कर अल्लाह के सामने दिल पर हाथ रख कर इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात और परेशानियां आपके रास्ते से हट जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको इस वजीफे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।